آپ کی قوم کی بیٹیاں زناکاری کی طرف جا رہی ہیں، آپ کی قوم کے بیٹے زناکاری کی طرف جا رہے اور آپ جہیز کا لین دین کر رہے، آپ شادیوں کو بھاری بنائے ہوئے ہیں، 20-20 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں، 10-10 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، اپنی قوم کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اگر زناکاری کے اس دلدل سے نکالنا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو آسان کرو، اپنے نکاح کو آسان کرو۔ اگر واقعی میں اہل حدیث کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اگر واقعی میں کتاب و سنت پر چلنے والے ہو تو معاف کرنا، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف رفع الیدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ معاف کرنا، اہل حدیث وہ ہے جس کی گفتار میں، جس کے کردار میں، جس کی رفتار میں، جس کی تجارت میں، جس کے شادی بیاہ میں، جس کے لین دین میں، جس کے زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت رچ بس جائے، جس کی شادی بیاہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس کا لین دین قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، آج شہوتوں کا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میری جو پلاننگ تھی آج کے پروگرام کے تعلق سے، چونکہ آج مجھے یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور کٹھیلا میں بھی ایک پروگرام میں جانا ہے، وہاں بھی لوگ منتظر ہیں، اور ارادہ یہ تھا کہ 9 بجے کے قریب میں یہاں پہنچوں گا اور خطاب کر کے 10 سوا 10 تک فارغ ہو کر کے میں وہاں کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تقریباً 11 بجنے والے ہیں، 10 منٹ باقی ہے، کافی تاخیر ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے بڑے اہم موضوع پر، جو موضوع اس وقت ہم سب سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، موضوع کیا ہے؟ موضوع کو سمجھنے کے لیے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہماری سنت رہی، ہمارا دستور رہا ہے، ہمارا طریقہ رہا ہے، ہر دور میں ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے، ان کو فتنے میں ڈالا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا ہے، ان کے اوپر بھی فتنے آئے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان فتنوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں فتنوں کو رکھا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس زمانے سے اور جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ کے ایک ٹیلے پر آپ چڑھے، مدینہ کی ایک پہاڑی کے اوپر آپ چڑھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى انی ارى الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔
بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو بچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بارش کے قطروں کو اگر روک بھی لیا جائے تو ان کی بوچھار سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اے میرے صحابہ میں وہ دور دیکھ رہا ہوں، میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ طرح طرح کے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ اسی دور کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ کے نبی نے جس دور سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں. آپ نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب دنیا میں صرف بلائیں بچیں گی، صرف آزمائشیں بچیں گی، صرف فتنے بچیں گے. دین سے روکنے والی اور دین کے لیے فتنہ بننے والی چیزیں طرح طرح کے سامنے آئیں گی. اصل میں فتنہ کہتے کس کو؟ عربی زبان کے بہت بڑے اسکالر امام عبد القاہر الجرجانی لفظ فتنہ کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، اس کی ویاکھیا کرتے ہوئے کہتے ہیں اصل الفتن ادخال الذهب النار. کہتے ہیں کہ فتنہ اصل میں کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنے کا. سونے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے لِتَذْهَبَ رَدَاءَتُهُ، تاکہ سونے کے اندر جو میل ہے، جو کچیل ہے، جو نقلی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور اصلی سونا نکھر کر کے سامنے آ جائے. اس پورے پروسیس کا نام عربی زبان میں فتن ہے، جس سے فتنہ بنا ہے. اور اسی لیے عربی زبان میں سونار کو، چونکہ سونار یہ کام بار بار کرتا ہے، سونار کو عربی میں فتان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار سونے کو پرکھنے کا کام کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور ہمارے دل میں چھپے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کتنا ہمارا یقین اور اعتماد ہے، کتنا توکل ہے ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں، اللہ کے اوپر بھروسہ کتنا ہے اور ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں یا جو چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہیں، ان تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. اور قیامت کے پہلے بہت طریقے کے فتنے اور بہت طرح کے فتنے سامنے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے مسلمانوں، اس وقت کے آنے کے پہلے تم عمل میں جلدی کر لو، تم عمل میں سبقت کر لو، تم جلدی سے نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے. اس قدر فتنوں کا دور آ جائے کہ یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا، شام کو ایک انسان مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ويصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دین اتنا حقیر ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں اور دین کی ویلو اتنی کم ہو جائے گی کہ دین کا لوگ سودا کر لیں گے اور بڑے سستے داموں میں دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے میں لوگ اپنے دین کا سودا کر لیں گے. آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، آج دین اس قدر حقیر بن چکا ہے ہماری نظروں میں. آج ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری قوم کی لڑکیاں جب ہم اس طریقے کے واقعات نیوز پیپر پر اور ٹی وی کے اوپر اور ہم اخباروں میں اور میڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم لڑکے کی محبت کے نام پر اور اس کے پیار اور عشق کے نام پر ایک مسلمان لڑکی اور ایسی لڑکیاں جو مدرسوں میں 8-8 سال جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، وہ ہماری قوم کی بیٹیاں جب وہ مرتد ہو جاتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتی ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کی حقانیت اپنے سامنے نظر آتی ہے. آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین اس قدر حقیر ہو جائے گا، دین اتنا سستا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کریں. اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ وہ دور آئے گا ایک انسان دوسرے انسان کی قبر سے گزرے گا فیتمرغ علیہ، اور اس قبر پہ جا کے لوٹنے پوٹنے لگے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت مکانہ، اے کاش اس قبر میں میں دفن ہو گیا ہوتا. یہ دور اور یہ حالات اور فتنوں کا یہ دور مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اس قبر میں میں چلا گیا ہوتا، مجھے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہوتا، مجھے موت آ گئی ہوتی اور اس قبر میں دفن ہو گیا ہوتا. لوگ موت کی آرزو کریں گے، اس قدر فتنوں کا زمانہ آئے گا.
فتنوں کا دور ہے. اب کون کون سے فتنے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 قسم کے فتنے ہر دور میں سب سے زیادہ امت کو پریشان کریں. ایک ہوگا شبہات کا فتنہ. ابھی آج میرے پاس ایک کال آئی جھانسی سے ایک خاتون، اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرا نام ماہر جبین ہے، میں یہاں کالج میں پڑھتی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پوچھیے کیا پوچھنا. کہنے لگی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، ان کی اسٹوری، اس کا الفاظ کے سنیے. اس نے کہا حضرت موسیٰ کی اسٹوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ واقعی میں حضرت موسیٰ آئے تھے، اس اسٹوری کو ہم کیسے سچا مانیں. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. میں نے کہا مسلمان کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ہر لفظ سچا ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے تھے تو آئے تھے، ہمیں اس پر کسی اور پروف کی اور دلیل کی ضرورت نہیں. اس نے کہا مولانا قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں، آج سائنس اس کی تائید کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ففتقناہما، اور پھر ہم نے زمین و آسمان کو الگ کر دیا. آج سائنس کہتی ہے کہ واقعی میں ایسا ہوا تھا کہ دنیا جو ہے ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی تھی، جس کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ جب سائنس کی بہت ساری باتیں قرآن سے میچ کرتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا اور نبیوں کا واقعہ، اسٹوری جو قرآن نے بیان کی، میں نے کہا پہلی بات تو آپ اپنی زبان کو لگام دیجیے. قرآن کریم میں کسی نبی کا واقعہ اگر بیان ہوا ہے اس کو اسٹوری کہنا یہ قرآن کی توہین. اسٹوری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اسٹوری تو کہانیوں کو بولتے ہیں. کہانیاں فرضی بھی ہوتی ہیں، کہانیاں انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے رب نے قرآن میں جتنے واقعات بیان کیے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ کے لفظ سچا ہے. قرآن کا کوئی واقعہ اسٹوری نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، اس کو کہانی بولنا بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ اپنے الفاظ بدلیے، قرآن کا واقعہ کہیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیے. میں نے کہا دنیا میں اتہاس میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اتہاس کی ہر بات دلیلوں سے اور پروف سے ثابت نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میں اس نوجوان لڑکی کی ان باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آج کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اور تیار ہو رہا ہے، اور ہماری قوم کے بچے اور بچیوں کو ایسا ورگلایا جا رہا ہے قرآن کے تعلق سے اور شریعت کے تعلق سے اور ہمارے عقائد کے تعلق سے. ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہمارے مدرسوں سے حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، ہمارے اداروں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، مگر یہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان علماء کو ہم اس لائق بھی بنائیں. ہمارے علماء کی ایک ٹیم ایسی بھی ہو. ارے یہ جو 6-6 سال کے بچے اگر قرآن یاد کر سکتے ہیں، اللہ نے اتنا ٹیلنٹ ان کو دیا ہے، اگر 6-7 سال کا بچہ قرآن کریم کے 30 پارے یاد کر سکتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی اور کتاب. یہ مائک جو ہے کسی دوسرے مسلک کا ہے کیا؟ کوئی دشمنی کر رہا ہے؟ دیکھو بھائی مائک مین صاحب، ایسا نہیں ملنے والا. تو قرآن کریم کو اگر یہ بچے یاد کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہمارے علماء اور ہمارے یہ قرآن کے حفاظ، ان کو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور ان کو ہم ٹرینڈ کریں. اور میری گزارش ہے جو ہمارے جمعیت کے بھی ذمہ داران یہاں بیٹھے، اداروں کے اساتذہ بھی یہاں بیٹھے، کہ ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ملحد، ہمارے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں، اور آپ یقین کریں بڑی تعداد میں ایسے نوجوان تیار ہو رہے ہیں جن کو علماء سے نفرت ہے، جنہیں مدرسوں سے نفرت ہے، جنہیں قرآن میں شک ہے، جنہیں اسلامی عقائد میں شک ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں ہولی کے موقع پر ہولی کا تہوار منا رہی ہیں، دیوالی کے موقع پر دیوالی کی مٹھائیوں کو بانٹ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں. غیر مسلموں کے تہوار، ابھی اسی حال ہی کا واقعہ ہے، آپ کے لکھنؤ سے ایودھیا تک 300 مسلمان پیدل چل کر کے گئے ایک بت کھانے کا اور ایک بت کی زیارت کرنے کے لیے، ایک بت کا دیدار کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سو کالڈ مسلمان کہہ رہے ہیں، اور میڈیا ان کا جو ہے بڑا ان کا مہیما منڈن کر رہا ہے، اور میڈیا ان کی بڑی تعریف کر رہا ہے. یہ حالات ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری قوم میں یہ فتنہ جو ہے، شہوتوں کا فتنہ، شبہات کا فتنہ اور دین سے ریلیٹڈ ہمارے دماغوں میں شک ڈالنے کا فتنہ بڑی تیزی سے پڑ پایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا، لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، طرح طرح کے سوالات شیطان ان کے دماغ میں ڈالے گا.
یہاں تک کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے وجود پر بھی سوال اٹھانے والے سوال اٹھائیں گے، اللہ کو برا بھلا کہنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ نکالنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلام کا دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کرتا پائجامہ بھی پہنتے رہیں، گول ٹوپی بھی لگاتے رہیں، اور آپ ٹائم ٹو ٹائم نماز بھی پڑھ لیں، رمضان کا روزہ بھی آپ رکھ لیں، مگر آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اسلام کے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو سچائی ہونی چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، اس کو نکال کے پھینک دیا جائے۔ آپ کو مینٹل طور پر، آپ کو مانسک روپ سے آپ کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے نبی، اسلام کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں تم کو دین سے دور کر دیں، مرتد کر دیں، تم کو دین سے ہٹا دیں، تمہارے بچوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ ابھی راجستھان کا ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، مسلمان لڑکیاں، برقع پوش لڑکیاں حجاب میں اور برقعے میں ہیں، اور اس طریقے کے فوٹوز کو خاص طور سے میڈیا میں ڈالا جاتا ہے تاکہ جلے پہ نمک چھڑکا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ مسلمانوں دیکھو وہ دور بھی آ گیا، تمہارے اسکول میں تمہاری قوم کی بچیاں، برقعے اور نقاب میں پڑھنے والی بچیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہیں، سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان سورج کی پوجا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، مسلمان سورج کو اللہ کی مخلوق مانتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك التقدیر العزیز العلیم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم پر چلتا ہے، یہ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جس دن میرے رب کا حکم آئے گا، ہمیشہ پورب سے نکلنے والا یہ سورج اس دن پچھم سے نکلے گا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمیں قرآن کریم نے وہ واقعہ بھی یاد دلایا جب ہدہد نام کا ایک پرندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، وہ لوگوں کی ملکہ بنی ہوئی ہے، اور اے سلیمان علیہ السلام وجدتها وقومها، میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ سبا، وہ ملکہ بلقیس، وہ سورج کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ اسلام تو یہ مزاج ہمیں دیتا ہے، ایک پرندہ، ایک جانور اور ایک حیوان بھی، اسلام یہ کہتا ہے حیوان بھی اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، پرندہ بھی اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، اور پرندہ بھی اس بات کو بڑا عجیب سمجھتا ہے کہ سورج کے آگے سجدہ کیا جائے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں آج سورج کے آگے سجدہ کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر کام کرو، اس پر تھوڑا سا اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ آج ہمارے علاقوں میں کانوینٹ اسکول چل رہے ہیں، آج ہمارے قوم کے جو بڑے پیسے والے لوگ اور بڑے خوشحال لوگ ہیں اپنے بچوں کو ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، وہاں 20-20 سال کی، 18-18 سال کی لڑکیاں 12 میں پڑھنے والی، 8 میں پڑھنے والی، ہائی اسکول میں پڑھنے والی اسکرٹ پہن کر کے گھوم رہی ہیں، کو ایجوکیشن چل رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کانوینٹ اسکولوں میں قدم قدم پر ان کو اسلام کے خلاف اور محمد رسول اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف زہر ان کے دماغوں میں بھرا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان حالات میں کیا ہم یہ کہنے میں ہم غلط نہیں ہیں کہ آج ہمیں دین کی طرف پھر سے پلٹنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی کامیابی کا کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے جس چیز سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے بھائیوں، بکری چرانے والے اور عرب کے صحراؤں میں بدو کہلانے والے دنیا کے تخت و تاج کے مالک بن گئے، قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو اپنے پیروں تلے روک دیا، اور شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام کی کامیابی کا نسخہ یہی رب کا قرآن اور یہی مصطفیٰ کا فرمان اور یہی کتاب و سنت کا منہج تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی آنے والی نسلوں کو ارتداد کے فتنے سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ سال میں ایک جلسہ کرا لینا کافی نہیں اپنی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے۔ معاف کرنا، یہ چند کتابیں پڑھا لینے سے اور چند پروگرام کرا لینے سے قوم کی بچیوں کو اس زہر سے نکال لینا آسان کام نہیں ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ ہر مسجد میں جمعہ کی نماز جہاں ہوتی ہے خواتین کا انتظام کرنا پڑے گا، گھر
گھر گھر میں عورتوں کے دروس کے حلقے قائم کرنے پڑیں گے, علماء سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جوڑنا پڑے گا, تب جا کر کے یہ طوفان رکے گا. اور یقین رکھو اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی اور علماء کی طرف ہم نے اپنا تعلق نہیں جوڑا اور اپنی آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی, میرا جملہ نوٹ کر لو, آنے والے 15-20 سالوں میں حالات اور بدتر ہو جائیں گے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس نوجوان نسل میں کون ہے. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا, دنیا سے قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا. حتی طبقہ طوائف من الناس, یہاں تک کہ کچھ بوڑھے بوڑھی لوگ بچیں گے, کچھ بڈھے بڈھی بچیں گے, اور وہ بھی اسلام کو کتنا فالو کریں گے, کہیں گے ادرکنا الناس علی ھذہ الکلمہ, ہم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی نوجوان نسل تو پوری کی پوری برباد ہو چکی ہوگی, بوڑھے لوگ بھی جو بچیں گے وہ دیکھا دیکھی والے مسلمان ہوں گے, اسلام کی ان کو کوئی نالج نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا شبہات کا فتنہ ہے میرے بھائیو. اور آگے بڑھیں, شہوتوں کا فتنہ, شہوتوں کا فتنہ. آج نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہماری بیٹیوں کو, ہماری قوم کی بہنوں کو آج فیس بک اور انسٹاگرام اور ان تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں کے ذریعے آج بے حیائی کے کس دلدل تک پہنچا دیا گیا میرے بھائیوں, آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے یہ قوم کہاں تک پہنچ چکی ہے. ابھی بھارت کا ایک ایسا ہوٹل کی کمپنی, ایک ایسی ہوٹل کی کمپنی جو پورے ملک میں, جس کی ہوٹل بدنام ہے زناکاری کے لیے, جس کی ہوٹلوں میں سب سے زیادہ بدکاری ہوتی ہے, اس ہوٹل کا سروے آیا ہے, اس کمپنی کا سروے آیا ہے, اور اس کے سروے کی رپورٹ کے مطابق اس کمپنی کے ہوٹل سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں شہر حیدرآباد میں استعمال ہوئے ہیں. اور شہر حیدرآباد میں مسلم میجورٹی علاقوں میں, مسلمان علاقوں میں, مسلمان نوجوانوں کے ذریعے اور مسلمان لڑکیوں کے ذریعے اس کے ہوٹل استعمال ہوئے ہیں. آپ کی قوم کی بیٹیاں زناکاری کی طرف جا رہی ہیں, آپ کی قوم کے بیٹے زناکاری کی طرف جا رہے, اور آپ جہیز کا لین دین کر رہے, آپ شادیوں کو بھاری بنائے ہوئے ہیں. 20-20 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں, 10-10 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو, اپنی قوم کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو اگر زناکاری کے اس دلدل سے نکالنا ہے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو آسان کرو, اپنے نکاح کو آسان کرو. اگر واقعی میں اہل حدیث کہلاتے ہو اپنے آپ کو, اگر واقعی میں کتاب و سنت پر چلنے والے ہو, تو معاف کرنا, صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے, صرف رفع الیدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے, صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے. معاف کرنا, اہل حدیث وہ ہے جس کی گفتار میں, جس کے کردار میں, جس کی رفتار میں, جس کی تجارت میں, جس کے شادی بیاہ میں, جس کے لین دین میں, جس کے زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت رچ بس جائے, جس کی شادی بیاہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, جس کا لین دین قرآن و سنت کے مطابق ہو. میرے بھائیوں, آج شہوتوں کا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. کتنے نوجوان ہیں رات کو 2-3 بجے تک موبائل پر گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ یہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں, یہ کان جو کچھ سن رہے ہیں, یہ انگلیاں جو کچھ ٹچ کر رہی ہیں, یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے ہاتھوں کے چمڑے بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان کہے گا, اے اللہ میری چمڑے کو کیسے بولنا آ گیا, میرے بدن کی اسکن کیسے بول رہی ہے, میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے. انسان کی اسکن کہے گی, جس اسکن سے آپ نے موبائل کو ٹچ کیا تھا, اسمارٹ فون کو ٹچ کیا تھا, آپ کے بدن کی اسکن بولے گی اے اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا اور ہم تیرے سارے پول کھولیں گے. اس دن سے ڈرنا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں. آج آپ سوشل میڈیا پر دیوانے بنے ہوئے ہیں, ایک پوسٹ ڈالی انتظار کر رہے کتنے لوگوں نے لائک کیا, اسٹیٹس پر تصویر ڈالی کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا. ارے اتنی فکر اگر اس بات کی کیے ہوتے اللہ ہمیں لائک کر رہا ہے کہ نہیں, اللہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ رہا ہے, اللہ ہمارے کون سے گناہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, اگر اتنی فکر ہم نے اس بات کی ہوتی تو شاید ہماری نجات کا کوئی سامان بن گیا ہوتا. میرے بھائیوں, کس کو لائک کر رہے ہو, کس کو ڈس لائک کر رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ فیس بک
فیس بک کی ریلز پر تم نے کیا دیکھا, یوٹیوب کے شارٹس پر تم نے کیا دیکھا, اسٹیٹس پر تم نے کیا لگایا, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن وہ ساری ریکارڈنگ اوپن ہو جائے گی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ کہے گا اے میرے بندے, یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرا نام اعمال ہے, یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹھا ہے, تو خود پڑھ کر کے اپنا حساب کر لے, ہم تیرا حساب نہیں لیں گے. میرے عزیزوں, دنیا میں آپ نے, میری بہنوں, آپ نے دنیا میں کیمرے کے فلٹرز کے ذریعے اپنے چہروں کو خوبصورت بنا لیا, اپنی تصویروں کو خوبصورت بنا لیا, اپنی تصویروں کو فیس بک پر ڈال دیا. معاف کرنا میری بہنوں, معاف کرنا میری قوم کی بیٹیوں, آپ نے یہ جو غلط کام کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ خوبصورت چہرے ہمارے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بدصورت بنا دیے جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے بڑے بدصورت ہوں گے, بڑے کالے کلوٹے ہوں گے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کالک پوت دے گا, تارکول پوت دے گا. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. وہ دنیا میں جتنے بھی اسمارٹ اور ہینڈسم رہے ہوں, جتنے بھی خوبصورت رہے ہوں, دن رات کو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کرتے رہے ہوں, قیامت کے دن سے بدصورت کوئی چہرہ نہیں ہوگا. یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ فرمایا یہ کافروں کے چہرے, یہ فاجروں کے چہرے, یہ اللہ کے گستاخوں کے چہرے, یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے. شہوتوں کا فتنہ میرے بھائیو اس دور کا بہت بڑا. میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر شہوتوں کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو آپ بچا لیں گے, اور یہ گارنٹی میرا رب قرآن میں دیتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی, قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بے شک یہ نماز بہت سارے بے حیائی کے, برائی کے کاموں سے روکنے والی چیز ہے. آپ نماز کی پابندی کرو میرے نوجوان ساتھیوں. آپ غور کریں گے آپ کی زندگی سے بہت ساری غلط چیزیں آٹومیٹک نکلتی چلی جائیں گی. آپ غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں, یہ کام مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے, یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی ہے. نماز آپ کی بری عادتوں کو چھڑا دے گی میرے بھائیوں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, جب اس کی زندگی میں نماز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے, تو وہ انسان شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے, شہوتوں کا پیروکار بن جاتا ہے. قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے, اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. میرے نبیوں کے جانے کے بعد, میرے رسولوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی, جنہوں نے نماز کو برباد کیا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان نماز کو برباد کرتا ہے, نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, تو وہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں, جو دلی میں رہتے ہیں, حیدرآباد میں رہتے ہیں. اللہ نے ان کے کاروبار کو بہت اچھا چلایا ہے. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر آپ کو اچھا کاروبار اور اچھی تجارت دی ہے, اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو نماز کے لیے رکاوٹ مت بنانا. اے علاقے کے سیٹھوں, اے بزنس مین لوگوں, اے تجارت سے وابستہ میرے بھائیوں, اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کو کبھی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنے والا مت بنانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں, میرے ایمان والے بندے وہ ہیں, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی ان کی تجارت ان کو نہیں روکتے. اور آگے بڑھیے, ایک اور بہت بڑا فتنہ اس دور کا, دنیا پرستی کا فتنہ. انسان دنیا میں اتنا ڈوب جائے, اتنا غرق ہو جائے, آخرت کو بھول جائے, آخرت کے بارے میں نہ سوچے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, منبر پر آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین لال رنگ کا, سرخ رنگ کا کرتا پہنے, پھسلتے ہوئے, گرتے ہوئے, پڑتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی.
ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے خطبہ بیچ میں سے روک دیا اور آپ منبر پر سے اترے اور دونوں نواسوں کو آپ نے گود میں لیا اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات قرآن میں فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال فتنہ ہے، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے اپنے ان نواسوں کو، میں نے اپنے ان بچوں کو خطبہ کرتے ہوئے، جمعہ کا خطبہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر پایا، میں صبر نہیں کر پایا، اور میں نے اتر کر کے جب تک ان کو گود میں نہ لے لیا مجھے چین نہ آیا۔ غور کرنا میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے چند سیکنڈ کے لیے اپنا خطبہ روکا تھا، چند منٹ کے لیے کہہ دیجیے آپ نے اپنا خطبہ روکا تھا، اور اتنی دیر میں آپ نے خطبہ روک کر کے اپنے نواسوں کو گود میں لیا تھا، اس کو بھی آپ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم تو سر سے پیر تک آج اس فتنے میں لگ پت ہیں۔ میرے نبی نے چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے خطبے کو روکنے کو فتنہ قرار دیا، آج تم سر سے پیر تک نہ جانے دنیا کے چکر میں، مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں اللہ کو کتنا بھول کے بیٹھے ہیں۔ اور یہی وہ ڈر تھا، اسی بات کا ڈر تھا اللہ کے پیارے نبی کو۔ آپ نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، مل فخر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا، فقیر ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، ولکن اخشى علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جانا، فتنافسوها، اور دنیا کو پانے کے لیے تم آپس میں لڑنے نہ لگنا جیسے تم سے پہلے کے لوگ لڑا کرتے تھے، اور اس دنیا کے لیے تم ایک دوسرے کو قتل کرنے نہ لگنا، مارنے پیٹنے نہ لگنا، دنیا پرستی کا فتنہ۔ آج ہمارا نوجوان کتنے آن لائن ایپس کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی ڈریم 11 میں لگا ہے، کوئی آن لائن کرکٹ کا کوئی ایپ آیا ہے اس میں آن لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی آن لائن جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں ڈیلی اپ ڈاؤن جو ہوتا ہے، انٹرا ڈے جس کو علماء نے کہا کہ وہ بھی جوئے میں شامل ہے۔ یہ تمام جو جوئے کی اور سٹے کی شکلیں ہیں، آج ہمارا نوجوان ان میں بھی لگا ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں، پیسہ کماؤ، بزنس کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، حلال کے بہت سارے راستے ہیں، حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور بھی لوگوں پر آئے گا، لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ ایک اور فتنہ ہے اس دور کا، اور وہ فتنہ ہے عورت کا فتنہ۔ میری مائیں بہنیں برا نہ مانے، اللہ کے نبی نے اس امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت کو قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت فتنة ناظر علی الرجال من امتی من النساء، اپنی امت کے مردوں کے لیے میں نے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، مگر میری پیاری ماں بہنوں، جس عورت کو اللہ کے نبی نے فتنہ قرار دیا ہے، اسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ پتہ یہ چلا، اگر یہ عورت دیندار ہو جائے، اگر یہ عورت حضرت عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے والی بن جائے، یہ حضرت مریم کی طرف پاک دامن بن جائے، یہ حضرت فاطمہ کی طرف پردہ کرنے والی بن جائے، یہ حضرت خدیجہ کی طرح اپنے شوہر کے لیے قربانی دینے والی بن جائے، یہ حضرت فاطمہ کی طرح ایک نیک ماں بن جائے، یہ حضرت زینب کی طرح مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے والی بن جائے، یہ حضرت حفصہ کی طرح رات رات میں تہجد پڑھنے والی بن جائے، یہ حضرت ام حبیبہ کی طرح سنت اور نوافل کی پابندی کرنے والی بن جائے، یہ حضرت ام سلمہ کی طرح دین سیکھنے والی بن جائے، اگر یہ عورت اپنے نبی کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلنے لگے تو اس کا کیا کہنا، اس سے بڑی تو کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تین دولتیں سب سے بڑی دولت ہے، انسان کے اندر ایسا دل پیدا ہو جائے جو اللہ کا شکریہ ادا کرے، ایسی زبان پیدا ہو جائے جو اللہ کا ذکر کرے، اور ایسی بیوی اس کے گھر میں آ جائے جو دین کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ اگر عورت نیک ہے، دیندار ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ عورت بے حیا بن جائے، عورت بے دین بن جائے، عورت شیطان کے طریقے پر چلنے لگے تو وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عورت وہ ایسا ڈریس پہنتی ہے جس پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہیں،
اور اس کپڑے کو پہن کر کے جب وہ نکلتی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، لوگ اس کو جان سے مارنے تک کی کوشش کرتے ہیں، جان لیوا حملہ کرتے ہیں۔ علماء نے بتایا کہ اس کے کپڑے پر قرآن کی آیتیں نہیں لکھی ہے، اس کے کپڑے پر عربی کے نارمل الفاظ لکھے، حلوۃ کا لفظ مٹھائی کا لفظ لکھا ہے، عربی زبان میں مٹھائی کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ لکھا ہے، قرآن کی آیتیں نہیں لکھی ہے، رسم الخط ویسا ہے، طرز تحریر ویسا ہے، لوگوں کو لگا کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں۔ حالانکہ اس عورت کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کی آیتوں سے ملتا جلتا ہوا بھی اگر اس کے کپڑے پر اگر ایسا کوئی لفظ لکھا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آگے قرآن کی آیتوں کو بھی عورتیں اپنے کپڑے پر لکھ کر کے اس کو فیشن بنائیں گی، ٹھیک ہے اس پر ہمیں نکیر کرنا چاہیے، مگر یہ کون سا طریقہ ہوا کہ اگر کسی عورت نے ایسا کپڑا پہنا ہم جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اگر یہ جان سے مارنے کی کوشش کرنے والے، یہ جذباتی اور جوشیلے لوگ جن کے ہاتھوں میں علماء کی کمانڈ نہیں ہے، جو علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، تو پھر میرے بھائیوں ہمارے ملک کے وہ غیر مسلم پھر ہم کو برا کیوں کہتے ہیں جو مذہب کے نام پہ کسی کی ہتیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور موب لنچنگ کرنے لگتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اندھ بھکتی غلط ہے، چاہے ہماری طرف سے ہو چاہے مخالفین کی طرف سے ہو، اور یاد یہ بھی رکھیے کہ ہمیں اپنے علماء سے جڑ کے رہنا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے علماء سے جڑ کے رہنا ہے۔ یہ بڑا عجیب دور ہے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے اور انٹرنیٹ کے دور میں بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر ایسی ملیں گی جو غلط ہوگی، آپ کے علماء بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ کو اپنے علماء سے ٹچ میں رہنا پڑے گا۔ اور آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں، اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں انسان بڑی تیزی سے دوسروں کے کلچر کو اپنا رہا ہے۔ مسلمان کے گھروں میں برتھڈے منایا جا رہا ہے، مسلمان اپنی بیوی کو اینیورسری پر گفٹ دے رہا ہے، داڑھی والا مسلمان اس کے گھر میں بچے پانچوں ٹائم کے نمازی کے گھر میں بھی آج یہ تمام سیلیبریشن ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کا فتنہ، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرًا بشبر، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ بڑھو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے۔ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائی، فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دین پر قائم رہو۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے دین پر قائم رہو، اپنے قرآن و سنت پر جمے رہو، اور یاد رکھو جو دین پر قائم رہے گا اللہ کے نبی نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا دنیا کی نظر میں اجنبی تھا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آئے گا اسلام دنیا کے لیے اجنبی بن جائے گا، اور جب اسلام اجنبی بن جائے گا اسلام پر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لو داڑھی رکھنے والا نوجوان ٹرین میں سفر کر رہا ہے، عجیب نظروں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، برقع پہننے والی حجاب پہننے والی لڑکی آج راستے میں چل رہی ہے، اس کے اوپر گولی اور آوازہ کسا جا رہا ہے، ننگی گھومنے والی اور آدھا جسم دکھانے والی لڑکی پر کوئی گولی اور آوازہ نہیں کسے گا، لیکن نقاب پوش عورت کو 10 آوازیں سننی پڑے گی۔ یہ دین پر عمل کرنے میں میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر آپ کو لوگوں کے تانے سننے پڑے تو سن لینا، گالیاں سننی پڑے تو سن لینا، ان گالیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھ لینا، ان تانوں کو اپنے لیے خوشخبری سمجھ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جس دور میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اجنبی بن جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا العبادت فی الفتنۃ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کا ثواب وہی ہے جو میرے پاس ہجرت کر کے آنے والے کا ثواب ہے۔ کوئی انسان اپنا شہر چھوڑ کر کے نبی کے پاس جا کر کے ہجرت کرے اس کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب فتنوں کے دور میں عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایسا دور بھی لوگوں پر آئے گا جب دین پر چلنے والا اتنا مشکل دور دیکھے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، چونکہ مجھے ابھی 50-60 کلومیٹر دور جانا ہے کٹیلا، وہاں کے پروگرام میں بھی پہنچنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کے بڑے نامور خطبہ بھی موجود ہیں، میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، سنت سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں تو جو وقار، جو سنجیدگی اور جس اطمینان کے ساتھ آپ جلسے میں بیٹھے ہیں باقی علماء کا خطاب سن کر کے اختتام مجلس کے بعد آپ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہمارے مولانا حمید الدین صاحب کی ان کوششوں کو اور اس ادارے کی
کے تمام جو ہمارے طلبہ ہیں اور جو یہاں کے اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے جو بچے قرآن کے فارغ ہوئے اور حافظ ہوئے ہیں، اللہ مرتے دم تک اس قرآن کی حفاظت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صرف ان کو حافظ قرآن نہ بنائے بلکہ عامل بالقرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں قرآن کی جھلک اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔